لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، آج کا یہ مختصر پروگرام جو مسجد علی میں منعقد ہے، جس کا عنوان رزق حلال رکھا گیا. مجھ سے پہلے دو فاضل علماء نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. علماء کرام نے جو باتیں کہی ہیں وہ کافی اور وافی ہیں، لیکن چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تو کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کو بغور سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائیوں، رزق کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور آپ نے اکثر کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن روزی سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ روزی کو بڑی اہمیت ہے اور ہونا بھی چاہیے. روزی کی بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلے ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ روزی کا مالک ہے کون، انسان کو روزی ملتی کہاں سے ہے. اس کے بعد اس کے جو دوسرے مسائل ہیں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، یعنی 120 دن کا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. وہ فرشتہ اس کی تقدیر کو لکھتا ہے، جس میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا کمائے گا، کیا کھائے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کی موت کیسے آئے گی، یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو روزی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی حدیث جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب میرے محتاج ہو. اے میرے بندو تم سب میرے محتاج ہو سوائے اس کے جس کو میں محتاجی سے باہر نکالوں. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں، لہٰذا تم کھانا مجھ سے مانگا کرو. اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہنا دوں، لہٰذا کپڑا مجھ سے مانگا کرو. اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، لہٰذا ہدایت مجھ سے مانگا کرو. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہمیں روزی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی لکھ دی ہے، وہ ہم کو مل کر کے رہے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے انسان کے پیچھے اس کی موت لگی رہتی ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں اس کے پیچھے اس کی موت لگی رہتی ہے، جیسی ہی موت کا وقت آئے گا اس کو موت ہو جائے گی، وہ انسان مر جائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی موت کہ انسان گھر میں ہے کہ باہر میں ہے کہ باتھ روم میں ہے کہ روڈ پر ہے، موت آ گئی تو اس کو مرنا ہے، وہ کہیں بھی ہو۔ تو جس طریقے سے موت انسان کے پیچھے لگی رہتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی روزی بھی اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، اور وہ انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی روزی کو حاصل نہ کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا معاملہ بہت صاف رکھا ہے، اس لیے روزی کے معاملے میں انسان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ذرائع حرام بھی ہو سکتے ہیں، حلال بھی ہو سکتے ہیں۔ حرام ذرائع اور اس کے نقصانات کے تعلق سے آپ نے فاضل مقرر سے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کے روزی کا مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان تمام کی روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اس کے عارضی جگہ کو بھی جانتا ہے، دائمی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ آپ بنگلور میں رہتے ہیں، آپ کی روزی بنگلور میں کب ملنی چاہیے اللہ کو معلوم ہے۔ بنگلور سے آپ دوسری جگہ جاتے ہیں، آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی روزی وہاں اللہ پہنچا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے اللہ ہماری روزی وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزیاں آسمان میں ہیں، اور جو بھی تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے آئے گا۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں۔ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ جو ہم کو روزیاں دینے والا ہے وہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، وہ اللہ ہمیں روزی دے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزیاں ہیں۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اللہ نے جس کا بھی تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمام کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا نازل فرمائے گا، روزی بھی نازل فرمائے گا، عزت بھی نازل فرمائے گا، ذلت بھی نازل فرمائے گا، یعنی جو جو تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہ آسمان سے اللہ اتارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہمیں ان سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ ہم کو کھلائیں گے، اور ہمیں ان سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ ہم کو روزی دیں گے۔ روزی اللہ دینے والا ہے، کوئی اللہ کو روزی نہیں دیتا ہے۔ کھانا کھلانے والا اللہ ہے، کوئی اللہ کو نہیں کھلاتا ہے۔ اس لیے روزیوں کا سوال ہمیشہ اللہ سے کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تم کو روزی دیا۔ اللہ جب چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے روزی کو کم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی روزی بڑھ جاتی ہے، یعنی انسان بہت زیادہ کشادہ حال ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی روزی ٹائٹ ہو جاتی ہے، انسان ذرا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ روزیوں کا گھٹنا اور بڑھنا یہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں بڑی مصلحت ہے۔ اگر اللہ نے گھٹایا ہے تو بھی مصلحت ہے، بڑھایا ہے تو بھی مصلحت ہے۔ جو لوگ غریب ہیں، جن کی روزی کم ہے، ان کو خوش ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو روزی بڑھا کر کے اللہ تعالی ہم کو گمراہ کر دے، روزی بڑھا کر کے اللہ ہمیں فخر و غرور میں مبتلا کر دے۔ اس لیے اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں آج دال چاول کھلا رہا ہے، کل گوشت روٹی بھی کھلائے گا۔ جو اللہ آج تک پالا ہے آئندہ بھی وہی پالے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے خوش رہنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے۔ آپ نے فرمایا مومن ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، مومن ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ ہمیں جس پوزیشن میں رکھے، جس حالت میں رکھے، ہمیں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اللہ نے روزیاں تو لکھ دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزی دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے گھر میں تمہاری روزی پہنچا دیں گے، ہم تمہارے تکیے کے نیچے پیسے پہنچا دیں گے، نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کوشش کرنا، محنت کرنا تمہارا کام ہے، اور روزی حاصل کرنے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرو جس طریقے سے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی ویسے ہی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح کو اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سوچنا غلط ہے۔ روزی کا مطلب، توکل کا مطلب یہ ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ فضل کے معنی روزی۔ مسجد سے نکلتے وقت نماز پڑھنے کے بعد ہم جب نکلتے ہیں تو اللہ سے روزی کا سوال کرنا، روزی کو ڈھونڈنا چاہیے، روزی ڈھونڈنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو باہر نکل جاؤ اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا نماز پڑھنا، پھر روزی کے لیے نکلنا، دوران روزی بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ آج کتنے لوگ ہیں شکایت کرتے ہیں کاروبار نہیں ہے، بہت پریشان ہیں۔ نماز پڑھ کو نکلے تھے کیا؟ نماز پڑھ کو جب نکلے تو دعا پڑھے تھے کیا؟ راستے میں روزی تلاش کرنے کے لیے گئے تو اللہ کا ذکر کیے تھے کیا؟ وصول بتایا گیا، ضابطہ بتایا گیا۔ نماز پڑھ کر کے جو نکلتے ہیں روزی کے لیے اس روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز سے نکلتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت اللہ سے روزی کا سوال کیا جاتا، دوران تلاش روزی اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کریں، حصول رزق کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ چند نوجوان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم کو روزی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ نماز ہو گئی، تم ابھی تک گئے نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ نحن المتوکلون علی اللہ،
ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اللہ کے بھروسے کا غلط مفہوم نکالا انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا اٹھایا اور دیا, کہا نالائق, تم مجھے قرآن سکھاتے ہو, تم مجھے توکل سکھاتے ہو, کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو مسجد سے باہر نکل جاؤ اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو. تم یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے کہہ رہے ہو اللہ روزی بھیجے گا, جاؤ نکلو. آج بہت سارے نوجوان صرف اس لیے نہیں کامیاب ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ روزیاں ہمارے گھر میں آئیں گے. نہیں میرے بھائیوں, پرندوں کے گھونسلوں میں اللہ روزی نہیں بیچتا ہے, پرندوں کو اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے, پرندوں کو اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے. ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی, ہمیں بھی جد و جہد کرنی پڑے گی, ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے رات کو لباس بنایا, ہم نے دن کو روزی بنایا. معلوم یہ ہوا کہ روزی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, رات میں آرام کریں, گہری نیند سوئیں, تازہ دم ہو جائیں, دل و دماغ کام کرے, اس کے بعد دن میں روزی کے لیے نکلیں. آج ہم نے نظام بدل دیا, آج ہم نے سسٹم بدل دیا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو دن بھر سوتے ہیں, رات بھر کام کرتے ہیں. یہ قانون فطرت سے بغاوت ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ رات میں کام کرنے والا دن میں اپنی نیند پوری کر لیتا ہے. نہیں, رات کی نیند میں اللہ نے جو خاصیت رکھی ہے وہ دن کی نیند میں پوری نہیں ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں گے جو لوگ مسلسل راتوں کو جاگتے ہیں, دن میں سوتے ہیں, وہ مختلف قسم کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نظام کو نہ بدلیں, ہمیں چاہیے کہ ہم سسٹم کو نہ بدلیں. جو نظام اور سسٹم کو بدلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو, رزق کے معاملے میں ناکامی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے رزق کے جو طریقے تھے ان طریقوں کو بدل دیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیاتہ جعل لکم اللیل والنہار, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے لیل بنایا, نہار بنایا. لیل کے معنی رات, نہار کے معنی دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتسکنوا فیہ, پہلے لیل کا ذکر کیا اس لیے پہلے سکون کا ذکر کیا. رات میں سکون حاصل کرو, رات میں اطمینان سے سو, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نہار کا ذکر کیا تو اللہ نے دوسرے نمبر پہ کیا کہا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. معلوم یہ ہوا رات سونے کے لیے ہے, دن روزی کے لیے ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. نظام کو مت بدلیں, سسٹم کو مت بدلیں. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو برابر بنا دیا تاکہ تم اس کے اندر اس کے کناروں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ. کھانے سے پہلے حاصل کرنا ہے, ملے گا تبھی تو کھائیں گے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ یعنی تلاش کرو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. معلوم یہ ہوا کہ دن میں روزی تلاش کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. ہمارے نوجوان جو ڈگریاں لے کر کے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں روزیاں آئیں گی, وہ رکھیں اپنی ڈگریوں کو اور کاروبار کے لیے نکلیں, تجارت کے لیے نکلیں, نوکری کے لیے نکلیں. محنت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. گھروں میں روزیاں نہیں آتی ہیں, اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, جفا کشی کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے. میرے بھائیوں, انسان کو چاہیے کہ محنت سے روزی کمائے. آج گداگری کا معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. جس مسجد سے آپ باہر نکلیں گے 4 فقیر ضرور ملیں گے. کسی بھی مسجد سے نکلیں گے آپ کو مانگنے والے مل جائیں گے. وہ اکثریت مسلمانوں کی ہے.
مسجد سے باہر نکلے تو مانگنے والے، سگنل پر کھڑے تو مانگنے والے، کہیں کسی سے سلام دعا کر رہے ہیں تو مانگنے والے، ہر جگہ گداگری، ہر جگہ مانگنا۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ کیا مسلمان کا یہی شیوا ہے؟ کیا مسلمان کی یہی پہچان ہے؟ اور افسوس ہوتا ہے ہمارے چند نادانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک نوجوان آیا تھا، اس نے کہا، اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو جوان ہو، تم تو محنتی ہو، تم تو کام کر سکتے ہو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی سامان مل جائے۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں گیا، اس کے گھر میں 2 چیزیں تھیں، ایک چادر اور ایک لوٹا، پانی پینے کے لیے لوٹا اور اوڑھنے کے لیے چادر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اٹھایا، کہا کون اس کو خریدے؟ بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور بعض لوگوں نے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان دونوں کو خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں ان دونوں کو 2 درہم میں خرید رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں وہ لوٹا اور چادر بھی بیچ دیا۔ اب وہ نوجوان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اس نوجوان کے حوالے کیا اور کہا 1 درہم کا راشن لے کر کے گھر میں ڈال دو اور 1 درہم کا کلہاڑی خرید کر کے میرے پاس لاؤ۔ وہ نوجوان گیا بازار میں، اس نے کلہاڑی خریدی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کاٹ کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی کلہاڑی میں دستہ لگایا اور آپ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، 15 دن تک مجھے دکھائی نہیں دینا۔ 15 دن تک تمہارا کام کیا ہے؟ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، باندھو، گردن پر رکھو، لے جا کر بازار میں بیچو، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ نوجوان کلہاڑی لے کر کے جنگل کی طرف جاتا تھا، روزانہ صبح صبح لکڑیاں کاٹتا، گٹھر بناتا، کندھے پر رکھتا، بازار میں لا کر بیچتا۔ 15 دن تک مسلسل یہ کام کرتا رہا۔ جب 15 دن کے بعد واپس آیا تو اس کے جسم پر اچھے کپڑے تھے، چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بہت خوش ہو گئے، کہا آ جاؤ، کتنا اچھا تم نے کام کیا، یہ کتنی پاکیزہ روزی ہے، اپنے محنت کی، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی روزی ہے۔ 15 دن تک تم نے محنت کی، تمہارے چہرے پہ رونق آ گئی، تمہارے کپڑے، تمہارے جسم پر بہترین کپڑے آ گئے۔ میرے نوجوانوں بوجھ مت بنو، بوجھ مت بنو۔ کتنے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، بوڑھے ماں باپ ان کے لیے محنت کر کے کما رہے ہیں اور نوجوان گھروں میں بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ یہ ہے حالت ہماری۔ بہت سارے لوگ کاروبار میں اس لیے ناکام ہیں، وہ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں بذات خود جانتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کاروبار شروع کریں، کہتے ہیں پیسہ نہیں۔ ارے پیسہ نہیں، جو 100 کو 110 نہیں بنا سکتا ہے، وہ 1 لاکھ کو 1,10,000 نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ فارمولہ یاد رکھو۔ محنت کرنے والے کبھی بھی محنت سے جی نہیں چراتے ہیں۔ جس شخص کو 100 میں 10 روپیہ کما کر کے 110 کمانا بنانے کی صلاحیت ہو، وہی 1 لاکھ میں 1,10,000 بنا سکتا ہے۔ آج نہ کرنے کے بہت سارے بہانے ہیں، کرنے والوں کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مسجد کے سامنے ٹماٹر بیچ کر کے، سیب بیچ کر کے، چھوٹی موٹی بچوں کی چیزیں بیچ کر کے آج کما رہے ہیں، اللہ ان کو برکت دے رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سر پہ گٹھر رکھ کر کے گھر گھر بازار جا کر بیچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے بازار میں جاؤ، سامان خریدو، 500 روپے میں، 1000 روپے میں، چھوٹے بازار میں اس کو لا کر کے بیچو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ دے گا اور دے رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔
جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کرایا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھائی بنے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف سے، میں مدینے کا سب سے مالدار آدمی ہوں، میرے پاس 2 منزلہ گھر ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں بیویوں کو دیکھ لیجئے، دونوں گھر بھی دیکھ لیجئے، نیچے پسند کرتے ہیں تو، اوپر پسند کرتے ہیں تو، جہاں آپ پسند کرتے ہیں میں آپ کے لیے خالی کروا دیتا ہوں، اور میری بیویوں کو بھی دیکھ لیجئے، جو آپ کو پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد شادی کر لیں۔ میرے بھائیوں، گھر بھی مل رہا ہے، بیوی بھی مل رہی ہے، بھائی خدمت کے لیے تیار ہے، اب کیا چاہیے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں سب، لیکن نہیں میرے بھائی، باغیرت بنو، باغیرت بنو، نوجوان بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ربیع کے آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا نہ مجھے مال کی ضرورت ہے، نہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے، بازار کا راستہ بتاؤ۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا راستہ بتایا، انہوں نے محنت کی، بازار گئے، تیل خریدا، گھی خریدا، پنیر خریدا، اور بازار میں خرید کر کے پھر دوسرے بازار میں لے جا کر کے بیچا۔ میرے بھائیو، آپ تاریخ پڑھیے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو اشارہ کیا تھا بازار کی طرف، انہوں نے تجارت جو شروع کی، اس تجارت میں اتنا فائدہ ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ وہ کسی مٹی کو چھوتے تھے تو سونا بن جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی تھی، تجارت میں بڑی برکت۔ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس طرح سے ابھارا ہے اور آگے بڑھنے کی آپ نے ان کو تلقین کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے سر پہ بوجھ رکھے اور گٹھر رکھے اور لے جا کر کے بازار میں بیچے، یہ بہتر ہے، یہ بہترین کمائی ہے اس کمائی سے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ اور آپ نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہم اور آپ سوچیں، ہم دینے والا بننا چاہتے ہیں یا لینے والا بننا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، دینے والا بنو، دینے والا بنو، اپنی غیرت کو زندہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی۔ صحابہ کرام کبھی کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم کو کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگا کرو، اور جب تم کو مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو ہم اللہ سے مانگا کرتے تھے، ہم اللہ سے سوال کیا کرتے تھے اور اللہ ہمیں دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، روزی میں اگر برکت چاہتے ہیں محنت کریں، روزیوں کو تلاش کریں، روزیوں کو ڈھونڈیں۔ اللہ نے ہماری روزی رکھی ہے لیکن ڈھونڈنا ہم کو ہے۔ آپ نے شادی کے کارڈ پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ رشتے آسمان سے بن کر آتے ہیں، ہاں سنا ہوگا، رشتے آسمان سے بن، پھر بھی ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی جب آسمان سے بن کر آیا ہے تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، ڈھونڈنا کس کو ہے؟ ہم کو ہے۔ لڑکے لڑکی کا رشتہ آسمان سے بن کر آیا ہے لیکن ڈھونڈتے ہیں نا ہم۔ تو اسی طریقے سے روزی بھی اللہ نے لکھی ہے اور ہماری روزی بھیج دی ہے لیکن اس کو ڈھونڈنا ہم کو ہے، اس لیے روزی کو ڈھونڈیں، محنت کریں۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی محنت کرنا ہے، روزی ڈھونڈنا ہے تو یہ حلال ہی کیوں؟ دوسرا طریقہ کیوں نہیں اپنایا جا سکتا ہے؟ بھئی رزق حلال ہی کیوں؟
اس لیے کہ حلال روزی سے ہی انسان کی زندگی سنورتی ہے، حرام روزی سے انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ رزق حرام سے انسان کو کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کی کتنی شکلیں ہیں، شیخ حبیب الرحمان سلفی حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں رزق حلال ضروری کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو پاکیزہ اور حلال روزی ہم نے دی ہے وہ کھاؤ۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو روزی ہم نے تم کو دی ہے وہ کھاؤ، کیا کہا؟ جو حلال روزی دی ہے وہ کھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ روزی کے لیے حرام طریقہ اپنانا صحیح نہیں ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اللہ نے حلال طریقے بتائے ہیں، نبی نے حلال طریقے بتائے ہیں، ان حلال طریقوں سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ولا تتبعوا الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی پیروی کرو گے دشمن گمراہ کر دے گا۔ اس لیے حلال روزی ضروری ہے، حرام روزی سے انسان کو بچنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاکیزہ روزی دی ہے وہ کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ ہم نے جو تم کو حلال روزی دی ہے وہ کھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ حرام روزی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ حرام روزی سے کیسے بچتے تھے؟ کھجور حلال ہے کہ حرام؟ کھجور حلال ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بستر پر میں نے ایک کھجور دیکھا، چھوٹا سا، کہتے ہیں میں سوچا کہ اس کو کھا لوں، کھانے کی چیز ہے کیوں پھینکنا، لیکن مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بستر پر ایک کھجور ملا اور میں نے چاہا کہ اس کو کھا لوں، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ صدقے کا نہ ہو، اس لیے وہ کھجور میں نے نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں پر صدقے کی چیز کھانا حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدقے کی کھجوریں کھا لی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال کر کھجور کو پھینک دیا تھا، کہا بیٹا یہ صدقے کی چیزیں ہیں جو ہمارے گھر والوں کے لیے جائز نہیں ہیں۔ آپ نے صرف شک کی بنیاد پر کہ کہیں صدقے کا نہ ہو، آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے غلام نے مٹھائی کا ڈبہ لا کر دیا۔ اس زمانے میں غلام کما کر اپنے مالک اور آقا کو کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹھائی لی اور آپ نے اس میں سے کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے پوچھا کہ امیر المومنین جو مٹھائی میں نے آپ کو کھلائی ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کہاں سے لایا تھا؟ کہا نہیں معلوم تو نہیں ہے۔ کہا زمانے جاہلیت میں نے جھوٹ موٹ کی کہانت کی تھی اور آج اس نے اس کی قیمت دی اور اسی کی مٹھائی خرید کر میں لایا تھا۔ آپ پوری دنیا کے مولویوں سے فتویٰ پوچھ لیں، انجانے میں جو چیز کھا لیں جائز ہے، انجانے میں جو چیز کھانے جائز ہے، اور وہ بھی غلام لا کر دیا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ جو مٹھائی میں نے کھائی ہے یہ کہانت کی مٹھائی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالا اور جو کچھ بھی پیٹ میں تھا قے کر دیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا، حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ حلال اور حرام تو چھوڑیے، بیچ میں ایک چیز ہے جس کو مشتبہ کہتے ہیں، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھئی ایک چیز حلال ہے آپ کھائیں، ایک چیز حرام ہے آپ بچیں، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، حلال ہے کہ حرام؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مشتبہ چیزوں سے بھی بچیں، اس لیے کہ جو شبہات اور مشتبہ چیزوں میں واقع ہو جاتا ہے وہ حرام میں بھی واقع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، کوئی آدمی ڈائریکٹ حرام میں نہیں جاتا ہے، پہلے مشتبہ میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر حرام میں جاتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال روزی کمائیں، حلال روزی کھائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے۔ اب حلال روزی کے طریقے کیا ہیں؟ حلال روزی کا طریقہ یہ ہے، مختلف طریقے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتائے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ زراعت، کھیتی باڑی کا کام۔ یہ اس لیے کہ ایک کسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، وہ دھرتی کے سینے کو چیر کر کے غلے اگاتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور ہم لوگوں تک بھی اپنا غلہ پہنچاتا ہے۔ تو سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ زراعت۔ انسان کے پاس اگر کھیتی باڑی ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی زمین ہو تو اس کو بھی بیکار نہ چھوڑے، اس میں کوتمیر ڈال دیو، پیاز ڈال دیو، لہسن کی کھیتی باڑی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تھوڑی سی بھی زمین جو ہے اس کو بھی بیکار مت چھوڑو، وہ تم کو بہت فائدہ دینے والی ہے۔ تو زراعت ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ تجارت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا کام کیا تھا؟ یہ لوہے کی چیزوں کو بناتے تھے، لوہے کی چیزوں کو مختلف چیزوں میں ڈھالتے تھے، زرہ بنانا، خود بنانا، ہیلمٹ بنانا۔ تو یہ کاروبار تھا ان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کاروبار، جس کو ہم فرنیچر کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کاروبار تھا، وہ بڑھئی تھے، فرنیچر کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا کام، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ درجی کا کام کرتے تھے، سلائی کا کام کرتے تھے۔ کام کوئی بھی برا نہیں ہے، کام کوئی بھی برا نہیں ہے، آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ زراعت، دوسرے تجارت، اور تیسرا صنعت و حرفت، مینوفیکچرنگ۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کمپنی کارخانہ کھولیں، اللہ آپ کو ترقی دے گا۔ اسلام کبھی بھی ترقی سے نہیں روکتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یار ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اسلام رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ اسلام پر الزام ہے، یہ دین پر الزام ہے۔ آج بڑے سے بڑا آدمی بھی وہ اتنا ترقی نہیں کر سکتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترقی کیا تھا۔ آپ حدیث پڑھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریوڑات جب ان کے باڑوں سے نکلتے تھے، مدینہ کا جو میدان ہے وہ میدان ان کے ریوڑوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ ان کے پاس اتنے جانور تھے، اتنے اونٹ، اتنے گائے، اتنے بیل، اتنی بکریاں اور اتنے بھیڑ تھے۔ کتنی دولت دی تھی اللہ نے۔ اللہ نے آپ کو کبھی بھی روزی سے منع نہیں کیا ہے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ دنیا کے سب سے مالدار آدمی بن جائیں، آپ ملک و ملت کی خدمت کریں، اسلام ہم کو یہ اجازت دیتا ہے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور اب تو بہت اچھے لوگ بھی یہ بات کہنے لگے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھی حلال سے تو آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ کیسی گندی سوچ ہے، کیسی گندی ذہنیت ہے۔ ہم نے اچھے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی حلال سے آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ ارے حلال سے ہی ترقی کر سکتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ترقی وہی کرے گا جو حلال کو اپنائے گا، حرام سے کبھی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ حلال طریقہ اپنائیں۔ تو زراعت ہے، تجارت ہے، صنعت و حرفت ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، تو آپ کہیں پر آپ نوکری بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک اپنے سسر کی خدمت کی تھی، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چند قیرات کے بدلے میں چرایا کرتا تھا، آپ کسی کمپنی میں کام کریں، کارخانے میں کام کریں، ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں رزق حلال کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وقت ختم ہو چکا ہے اور ویسے بھی آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی رزق حلال کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بڑی بہترین مجلس تھی ماشاءاللہ، آپ لوگ بڑے سکون کے ساتھ سن رہے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اور جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، سب کو اکٹھا ہونے کا، کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پروگرام بار بار منعقد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں بھی دینی پروگرام ہو آپ پہنچنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے آپ کی مسجد میں پروگرام ہوا، بہت سارے لوگ آئے، اسی طرح جب دوسری مسجدوں میں پروگرام ہو آپ بھی وہاں جائیں، ایک دوسرے سے جڑیں، اس سے پیار محبت بڑھتی ہے۔ بہرکیف اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے، حلال کمانے کی، حلال کھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، حرام کمائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔